میں نے بتا دیا کہ اس تابوت میں دوسری چیز کیا تھی. یہ میرا آخری پوائنٹ ہے درس کا کہ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس میں ترکہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے تبرکات میں برکتیں ہوتی ہیں اور امت کو نصیب بھی ہوتی ہے. اب آپ ذرا گنتے جائیں گے انشاءاللہ، بولے نا تو گنیے. نمبر 1 ہے، بولیے نمبر ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر. یہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، اما عائشہ صدیقہ کی بہن. یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے غلام ایک عبداللہ ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسماء نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے. جبہ جو اوپر پہنتے ہیں نا عربی، آج بھی پہنتے ہیں. انہوں نے ایک 43 کسروانی جبہ نکالا جس کی آستینوں اور گریبانوں پر ریشم کے نقش و نگار تھے. یہ جبہ پکڑا کے غلام سے کہا کہ یہ جبہ حضرت عائشہ کی وفات تک ان کے پاس رہا ہے. جب حضرت عائشہ پردہ کرنے لگی تو میں نے اپنی بہن سے یہ لے لیا، اپنے قبضے میں کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہنتے تھے، ہم اس جبے کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے تھے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا تھا. یہ حدیث مسلم شریف جلد دوم صفحہ 192 پر ہے. ایک ہو گئی. اب نمبر 2 گنیے ذرا. حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی زوجہ پاک ہے نا، پتہ ہے نا جی، ہماری ماں ہے، ان کے پاس ایک پیالہ دے کر بھیجا. اسرائیل نے 3 انگلیاں سکیڑ کر اشارہ کیا کہ وہ چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا. اور لوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض لگ جاتا تو وہ حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس ایک تغار برتن بھیجتے. سو میں نے گھنٹی کی شکل میں ایک نلکی دیکھی جس میں آپ کے سرخ رنگ کے بال مبارک تھے. تو جو بیمار ہو جاتا، جس کو نظر لگ جاتی، اس میں پانی ڈال کر اس کو دیا جاتا، اللہ نظر بد بھی ختم کر دیتا اور مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا. ذرا کہو سبحان اللہ. یہ کتنے ہو گئے؟ 2. اب تیسرا سن لیں. جنگ یرموک کے دن سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی جنگ یرموک کے موقع پر. اب ادھر لڑائی ہو رہی ہے مگر حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بھی میری ٹوپی تلاش کرو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ٹوپی مل گئی اور وہ بڑی پرانی سی ٹوپی تھی. تو صحابہ کہنے لگے جی ادھر جنگ ہو رہی ہے اور آپ کو ٹوپی ڈھونڈنے کی پڑی ہے، اس ٹوپی میں ایسا کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا تھا، آپ نے اپنے مبارک بال مڈوائے تو ہر طرف سے صحابہ بال لینے کے لیے جھپٹ پڑے، تو میں نے بھی چند بال لے لیے اور وہ بال مبارک اس ٹوپی میں سی لیے ہیں. جب یہ ٹوپی سر پہ رکھتا ہوں تو اس ٹوپی کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے. یہ مستدرک الحاکم حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. یہ ہے صحابی کا عقیدہ. بولیے بولیے یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی کا. کوئی برکت نہیں ہے. کیا ملتا ہے تمہیں؟ وہاں کیا لینے جاتے ہو؟ پیروں کے پاس، بزرگوں کے پاس، مزاریات کے پاس کچھ نہیں ملتا. یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے. اور جو چیز اللہ والوں سے جڑ جائے اس میں بھی نور ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے. ذرا کہو سبحان اللہ. یہ کتنی ہوگی جی؟ 3. بھائی سارے بولو 3. اب ذرا گنتے جانا، چھوٹی چھوٹی آ رہی ہیں اور درس پورا ہو رہا ہے. کمال کا. خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں خبیب بن عدی کا ہونٹ کٹ کر لٹک گیا. او بھائی سن رہے ہو؟ ہونٹ کٹ کر لٹک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر اس کو ویسے ہی جوڑ دیا جیسے پہلے تھا. سارے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ سبحان اللہ. اچھا جی کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں سنو. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں
ان کی ایک آنکھ کا ڈھیلا نکل کر گالوں پر آ گیا. وہ تیر لگا نا, تو جو تیر نکالا تو ڈھیلا بھی ساتھ ہی باہر آ گیا اور وہ یہاں تک لٹک گیا. لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ دے, یعنی توڑ کے پھینک دے, مگر انہوں نے, قتادہ بن نعمان نے رسول اللہ سے پوچھا. آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے پھر ان کو بلایا اور اپنی ہتھیلی سے اس ڈھیلے کو اپنی جگہ رکھا, اپنی جگہ رکھا اور اس پر لعاب لگا کر ہاتھ پھیرا. تو حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میری کون سی آنکھ ضائع ہوئی تھی. سبحان اللہ. اب کتنے ہو گئے؟ 5. اب چھٹا سنیے کمال کا. حضرت ابو ذر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو وہ آنکھ سب سے بہتر ہو گئی. یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے. کتنے ہو گئی؟ 6. آگے سنو. حضرت سہل بن سعد پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھ لو میں کوئی گل بھی قرآن حدیث تو باہر ہے نہیں. ان کو پھر بھی شکوہ رہتا ہے جی سنیاں دے مولوی تے کہانیاں سناندے نے, کس سے سناندے نے؟ نہیں, جو اصل سنی عالم ہوگا یا قرآن سنائے گا یا حضور کی زبان سنائے گا. تے باقی بکرے دیا بوٹیاں ساڑھے کو کوئی نہیں نے, قرآن حدیث ہے. بکرا ساڑھے کو کوئی نہیں, میرے کو اپنے کو کوئی نہیں, میں تو انہوں کی تو کھواؤں. حضرت سہل بن سعد پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ فتح نہیں ہو رہی تھی, 3-4 دن گزر گئے, معاملہ اندر ہی اٹکا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بھائی فکر نہ کرو, کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ رسول پیار کرتا ہوگا اور وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوگا, اور اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں فتح عطا فرما دے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہمیں رہا کہ شاید مجھے میں ساری پیار کرتے تھے نا, ہمیں ملے گا ہمیں ملے گا ہمیں ملے گا. اور جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ, ہے نا, اچھی 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 سبحان اللہ. مولا علی دا نام آیا تو پتھراں چ بھی وجد آ جائے. اسی تے انہاں دے عاشق ہاں, اسی تے منن والے ہاں. مولا علی پاک کہاں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. بولیے ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. اور مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ. تو مولا علی اٹھ کر چل بھی نہیں سکتے تھے, اتنی درد تھی آنکھ میں. صحابہ کہتے ہیں ہم سہارا دے کر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے. آپ نے فرمایا علی کیا ہے؟ کہا جی میری آنکھ میں درد ہے. حضور پاک نے لعاب لگایا, اسی وقت آنکھ کا درد ختم ہو گیا, اور جھنڈا مولا علی کو دیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. ایک موتی دیواں جی سبحان اللہ کو. سید سخی ہوندا ہے کو تسی بھی بن جاؤ, اچھی آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا میں سخی دا نام لینا تے تانوں فکر پہ جاتی, پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی میں سانپ کا زہر چڑھا غار میں. میں اس غار میں گیا ہوں, اس میں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. گئے ہو تسی؟ ماشاء اللہ. کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ سکتا ہے. میں نے بیٹھ کے نفل پڑھے, پھر میں لیٹا کہ حضور ایسے لیٹے ہوں گے, اور پھر میں نے وہ سوراخ تلاش کیا, وہ سوراخ سانپ والا آج بھی موجود ہے. پھر میں دوسری طرف بیٹھ کے ایسے پاؤں کیے, کیونکہ پاؤں وہاں آنے چاہیے تھے نا. پاؤں میں نے وہاں کیے تو ویسے ہی بیٹھا. میں نے کہا چلو سنت زندہ ہو جائے حضرت ابوبکر کی. پھر اس میں نے ہاتھ دیا, میں نے کہا چلو کچھ سب شب ہوئے دے کے ڈانگ سانو بھی بچ جائے, حضرت ابوبکر دی سنت ہی زندہ ہو جائے. میں کہا شاید کو کالا بچیا ہوئے, پر کالا وہاں تھا کوئی نہیں, اور میں بچ گیا. وہ میں پتھر لایا تو وہاں سے اندر سے نکال کر, اور یقین کرے میں جس کو دم کرتا تھا اور وہ پتھر لگاتا تھا اللہ شفا دے دیتا تھا. وہ کوئی وابی میرا پچھلا بیلی آیا چرا کے ہی لے گیا. تو اس کیا تیرے دم دی ایسی تیسی, ہوں تو کری دم. پھر وہ میں پھوکے پہ ہی دم کرتا ہوں. وہ چلا گیا, وہ واقعی یہ حدیث ساتھی تھا, اٹھا کے لے گیا اور بعد میں مانا نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر حضور نے لعاب دہن لگایا, زہر ختم ہو گیا. اب آپ سمجھے ذرا زور لگا کر کہ مولا علی کی آنکھ میں حضور کے لعاب کا نور ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی میں حضور کے لعاب کا نور ہے. دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے
میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علی کی آنکھ کا نور لے کے آئے اور ابو بکر صدیق کے قدموں کے نشانوں پر چل کے آئے، کیونکہ علی کی آنکھ میں بھی میرا نور ہے اور صدیق کے قدموں میں بھی میرا نور ہے۔ یہ ایک ہی جماعت ہے دنیا میں اہل سنت و جماعت جن کے پاس مولا علی کی آنکھ کا نور بھی ہے اور صدیق اکبر کے قدموں کے نشانوں کا نور بھی ہے۔ باقی کسی کو وہ اچھے نہیں لگتے، کسی کو یہ اچھے نہیں لگتے۔ آگے بات چلاتے ہیں۔ کتنی ہو گئے بھائی؟ 7 ہو گئے۔ آئیے سنیے 8واں۔ خبیب بن فدیک رضی اللہ تعالی عنہ سے علامہ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان کی والد کی آنکھیں سفید ہو گئی اور انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا تو وہ آنکھیں بالکل روشن ہو گئیں، بینائی واپس آ گئی، اور 80 سال کی عمر میں وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ اب میرے کو ہون نہیں پایا جاتا، سمجھ آئیے؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 8۔ 9واں سنو جی۔ جنگ احد کے دن کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، ان کے سینے میں زخم لگا اور وہ بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہن کتنے ہو گئے؟ 9۔ 10واں سنو۔ جنگ خیبر کے دن حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا اور وہ پنڈلی خود بخود جڑ گئی۔ ہن کتنے ہو گئے؟ 10۔ 11واں سنو۔ کعب بن اشرف کے قتل کے مارکے میں، یہ کعب بن اشرف یہودی تھا، حضور پہ بھونکا کرتا تھا، آپ نے فرمایا جو اس کو قتل کرے گا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو گستاخ رسول واجب القتل ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت زید بن معاذ ان کو قتل کر کے آئے، قصہ پھر سناؤں گا پورا انشاءاللہ۔ بہرحال ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کی ٹانگ، وہ واپسی پر دیوار تھی نا اونچی، تو دوڑتے ہوئے چھلانگ لگائی تو ٹوٹ گئی، کپڑے سے باندھ بوندھ کے۔ جب وہ ٹانگ ٹوٹ گئی تو صبح کی فجر کی نماز میں انہوں نے کہا جی میں نے اس کو قتل کر دیا ہے پر میری ٹانگ ٹوٹ گئی، تو وہ اوپر وہ پٹکا سا باندھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا کھولو۔ جب اس کو کھولا آپ نے لعاب لگا کے ہاتھ پھیر کے فرمایا بتاؤ نا کہاں ٹوٹی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ بالکل جڑ چکی تھی، بولیے وہ بالکل ہے۔ اور کتنے ہو گئے؟ 11۔ 12واں سنو۔ جنگ خندق کے دن حضرت علی ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ نے لعاب دہن لگایا تو وہ خود بخود جڑ گئی۔ ہن کتنے ہو گئے؟ 12۔ جنگ بدر کے دن ابو جہل نے معوذ بن عفرا کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، وہ معوذ اور معاذ 2 بچوں نے قتل کیا تھا نا، تو معوذ کا اس نے ہاتھ کاٹ دیا تھا اور وہ لٹک گیا تھا بالکل۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر اس کو جوڑا تو وہ بالکل صحیح جڑ گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 13۔ 14واں سنو۔ جنگ بدر کے دن حضرت خبیب بن یساف رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ضرب لگی تلوار کی، کافر کی، اور وہ کندھا کٹ کر پورا لمک گیا، ساتھ لٹک گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کو جوڑ کر لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل صحیح ہو گیا۔ اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ ہن کتنے ہو گئے؟ 14۔ 15واں سنو۔ قبیلہ خوشعم کی ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی، وہ کسی بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس میں کلی فرمائی اور پھر ہاتھ دھوئے، اور اس بچے ہوئے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو پلا دو۔ جب اس بچے کو پلایا گیا اس کو ہوش بھی آ گیا اور وہ صحیح سالم باتیں کرنے لگ پڑا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 15۔ ہن 16واں سن لو اور آخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، کیا کر رہے تھے جی؟ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک لڑکی تھی جس میں حیا بہت کم تھی، ذرا حیا کی کمی تھی، وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے منہ سے نوالا نکال کر مجھے دے دیں۔ بے باک تھی نا، حیا ویسے ہی کم تھی، کہنے لگی یہ منہ والا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوالا اس کو دے دیا اور اس نے وہ کھا لیا، آپ نے منع نہیں کیا۔ جب وہ نوالا اس کے پیٹ میں پہنچا تو وہ مدینہ طیبہ کی سب سے باحیا لڑکی بن گئی، سب
سب سے بڑی حیا اور غیرت والی لڑکی بن گئی. یہ کتنے ہو گئے؟ 15 16 16. تو ایک 17واں بھی کر دیں. سبحان اللہ. سیدنا امیر معاویہ پڑھیے رضی اللہ، زور سے رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ وہ ایک چھوٹی سی میں نے وہ باندھ کے رکھی ہے گڈڑی، چھوٹی سی تھیلی، اس کو لاؤ. اس میں کھولا گیا تو سرکار کے کٹے ہوئے ناخن مبارک تھے. یہ ہیں عاشق رسول سیدنا امیر معاویہ. ٹگے ٹگے کے مولوی اور ٹگے ٹگے کے پیر بھونکتے پھر رہے ہیں ان پہ. پتہ ہی نہیں کوئی گیلانی ہے، کوئی شیطانی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی ملونی ہے جو حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز حرام ہے جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے. سمجھ آ رہی؟ حضرت امیر معاویہ نے وہ گٹھلی سی کھولی، پوٹلی کھولی، اس میں سے ناخن تھے اور سرکار کے کچھ بال مبارک تھے. کہا بھائی جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، ان کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دے گا. یہ ہیں حضرت امیر معاویہ. ہو گیا 17. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر وداعنا